حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم کے زمانے ہی میں ایک دوسری بستی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ کی نصیحت کا ان پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تو سچا ہے تو ایک دن ہم پر کوئی عذاب لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا تو گھر کی طرف دوڑے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں میری عزت خراب مت کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو ایسا کرے؟ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کاش مجھ میں مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں، کوئی شخص پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر جانا کیونکہ وہ کافر تھی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس بستی سے چلے گئے۔ اللہ نے اس بستی پر پتھروں اور کنکریوں کی بارش شروع کر دی، اس بستی کو اٹھا کر الٹا دیا، سب لوگ فنا ہو گئے۔ یہ ان کا اس دنیا میں عذاب تھا، ابھی دوزخ کا عذاب باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔